وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج کی یہ پروقار مختصر تقریب حقیقت میں اللہ رب العزت کی عظیم نعمت اور اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہم مسلمانوں پر جو اس پاکستان پاک سرزمین میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے رہنے والے ہیں، اس کے باسی ہیں، اس احسان کے 78 سال مکمل ہونے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کے گھر میں بطور شکرانے کے اور اپنے سبق کو دہرانے کے لیے اس مقدس سرزمین پر آج ہم یہاں حاضر ہیں۔ 14 اگست 2025 آج کا دن بہت سی یادیں، تاریخ کے بے حساب باب، لازوال قربانیوں، عظیم جرأت و شجاعت کی داستانوں اور عزم و ہمت کے پیکر لوگوں کی بے مثل قربانیوں کی یادگار ہے۔ ہمیں آزادی کی نعمت یاد دلاتا ہے، ہمیں اسلامی تشخص، اسلامک آئیڈینٹی، ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، اللہ اور اس کے رسول اکرم سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام لیوا ایمان لانے والے، بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا ہے، اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اس نعمت کے حصول کے لیے ہمیں کتنی قربانیاں دینی پڑیں، کن مشکلات سے گزر کر ہمارے بڑوں نے اس وطن عزیز کی بنیادیں استوار کی، اور آج ہماری نسلیں، ہم مسلمان الحمدللہ، دیگر دنیا کی قومیں اس وطن عزیز میں الحمدللہ ایمان کے ساتھ یہاں سانسیں لے رہے ہیں، یہاں زندگی جی رہے ہیں۔ تو آج کی یہ مختصر تقریب، اس میں چند چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ NFC سینٹرل جامع مسجد میں شعبہ حفظ ادارۃ القرآن، جس کے طلباء الحمدللہ شعبہ حفظ کے یہ طلباء موجود ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی عظیم شہادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید، اسلام، رمضان، ایمان اور پاکستان، یہ سب چیزیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سورج، ایک آفتاب و ماہتاب کی مختلف شعاعیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، ذوفشانیاں ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک پھول سے اس کی خوشبو جدا نہیں کی جا سکتی، اسی طرح پاکستان اس پاک سرزمین سے قرآن، ایمان، اسلام اور مسلمان کو انشاءاللہ کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی بھی تشریف لا چکے ہیں، بزرگان ملت موجود ہیں۔ ہمارے بزرگ جناب سید ساجد حسین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ سے بھی مستفید ہوں، ہمارے بچے ان بڑوں کی زیارت بھی کر سکیں، ان بڑوں سے سبق سیکھ سکیں۔ یہ ایک پورا معاشرہ موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے بڑھ رہا ان بزرگوں نے یقیناً وہ لمحات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے جو آج کے بچے کتابوں میں بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ کتابوں کے اندر بھی صحیح طرح ہم پڑھ کے سمجھ جائیں تو شاید ہمیں اس وطن عزیز کی قدر محسوس ہو جائے، اس وطن عزیز کے تقاضوں کو ہم پورا کر سکیں، اس کے حقوق ہم ادا کر سکیں۔ تو آج کی تقریب بنیادی طور پر وطن پاکستان اور اس عظیم نعمت کے شکرانے کے لیے ہے، ایک جذبے کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے ہے، اور اسی قرآن مجید کی بنیاد پر یہ وطن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو ہمارے جو قرآن کے طلباء ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے
قرآن مجید کی تلاوت، نعت، حمد یا نظم کی صورت میں اور مختصر گفتگو یا اسپیچ کی صورت میں چند سیگمنٹس، چند انشاءاللہ اپنے صلاحیتوں کا اظہار ہمارے سامنے کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہماری یہ کاوشیں قبول فرمائیں اور ہمارے وطن پاکستان کو اور تمام اسلامی ممالک کو، تمام اسلامی مراکز کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کے ذریعے امت اور اسلام اور انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح عطا فرمائے۔ میں آغاز کرتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت سے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کو سنانا پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، آپ بھی اوروں سے قرآن سننا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود عظیم صحابی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن خود نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اوروں سے قرآن سننا پسند ہے۔ سورۃ النساء کی تلاوت انہوں نے فرمائی۔ تو خود بھی قرآن پڑھنا سنت ہے، اوروں سے قرآن مجید سننا بھی سنت ہے، اور سننے کا مقصد ایمان کو جلا بخشنا، سننے کا مقصد قرآن مجید کو سمجھنا، اس سے تعلق کو مضبوط کرنا۔ تو سب سے پہلے حافظ عثمان غنی تشریف لائیں، قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرہ۔ اب میں تلاوت قرآن مجید کے لیے مدعو کروں گا محمد یوسف، اس ادارے کے